ویسے تو زمانے نے مسلم ہی ہمیں مانا ہے، ویسے تو زمانے نے مسلم ہی ہمیں مانا ہے، پر پہچان ہمیں اپنے مسلک سے کرانا ہے۔ بولے گا جو کوئی حق بات تو اسے گمراہ بتانا ہے۔ انجام جو بھی ہو محشر میں دیکھا جائے گا، انجام جو بھی ہو محشر میں دیکھا جائے گا، دنیا سے اپنے پورے ارمان کر کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز انسانوں کے لیے بنائی کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی نظر آتا ہے، اس سے صرف اور صرف انسان ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز انسانوں کے لیے بنائی ہے اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس کے بدلے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت انسان کے لیے دے رکھی ہے، اور مرنے کے بعد جنت کی عظیم نعمت سے نوازے گا۔ دنیا میں انسان اگر اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، بہرحال وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، لیکن جنت کی عظیم نعمت اس کو تبھی ملے گی جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ اللہ کی عبادت جب ہی کر پائے گا جب وہ اس کو صحیح طریقے سے پہچان پائے گا۔ اس کے لیے انسان کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، یعنی جو بنیادی عقائد ہیں ان کا درست ہونا انسان کا ضروری ہے۔ اگر وہ درست نہیں ہے تو وہ انسان جنت کی نعمت سے محروم ہو جائے گا، جس میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ پر ایمان لانا، یعنی کل کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ دوسرے نمبر پر اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا یہ کہ اس نے کتابیں دنیا میں نازل کی، ان پر ایمان لانا۔ چوتھا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ پانچواں تقدیر پر ایمان لانا۔ چھٹا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین لانا۔ اور ساتواں حساب و کتاب کے دن پر ایمان لانا۔ یہ 7 بنیادی عقائد ہیں، ان کا درست ہونا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان کے لیے ان عقائد کا درست کرنا ضروری ہے، اور وہ انسان جب تک ان عقیدوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا تب تک وہ جنت کی جو عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس سے محروم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر انسان 7 بنیادی عقیدوں کو درست کر لے تو کیا اس کو جنت مل جائے گی، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ تو آؤ ہم ایک احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی صحابہ اکرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو میری اور تمہاری اتباع کرے گا، یعنی جو اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کی اتباع کرے گا، وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان 7 بنیادی عقیدوں کو درست کرنے کے بعد بھی انسان جنت کی نعمت سے محروم ہو سکتا ہے اگر اس کا فرقہ درست نہیں ہے تو۔ آج
हर आलिम एक नया फ़िरका बनाए हुए बैठा है और वो इस बात का दावा करता है कि उसका फ़िरका हक पर है। इसकी पहचान कैसे हो कि वाकई वो हक पर है कि नहीं? इसी बात पर हम खुलासा करेंगे, इसका भी खुलासा करेंगे साथ ही में। जैसा कि हम बता रहे हैं कि दज्जाली फितना क्या है, हम उसके साथ साथ इस बात का भी खुलासा करेंगे कि आखिर हक पर फ़िरका है कौन सा। क्या ये सारे हक पर हैं? अगर हैं तो फिर ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अहादीस मुबारका है ये तो झूठी साबित हो जाएगी। यानी जो 72 और 73 फ़िरके की जो बात करी है वो तो झूठ साबित हो जाएगी। तो इंसान के लिए फ़िरके का दुरुस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। हम दज्जाली फितने के बारे में बात कर रहे थे और उसके साथ साथ हम इसको भी बात लेकर चलेंगे कि इंसान का फ़िरका दुरुस्त होना सही है, वो कौन सा फ़िरका है। इंशाअल्लाह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इन्हीं बातों पर गुफ्तगू करेंगे।